بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نیک بندوں کی خاصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہ دکھ پہنچایا اور نہ کوئی تکلیف دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے ایک انتہائی بلند مقام پر فائز ہوئے، اور آپ کو خود لوگوں نے، جن میں اکثریت کفار کی تھی، غریب نواز کا لقب دیا۔ آپ کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت بخشی اور اجمیر کو اپنا مستقر بنانے کا حکم دیا۔ ادھر ہندوستان کے مہاراجہ پرتھوی راج کے نجومی یہ پیشن گوئی کر چکے تھے کہ دور دیش سے ایک دبلا پتلا، داڑھی والا، چوڑی پیشانی والا شخص آئے گا جس کے ہونٹوں پر مسکان ہوگی، اور وہ پرتھوی راج کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور پھر جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 40 ہمراہیوں کے ساتھ طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے اجمیر پہنچے تو نہ راستے میں اور نہ یہاں آپ کو کوئی روکنے والا تھا۔ صرف آپ کی زندگی ہی ہندوستان میں تبدیلیوں کا سبب نہ بنی، بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے شبانہ و روز مصروف تھے۔ راتیں عبادت میں بسر ہوتی، دن تبلیغ اور آستانے پر آنے والوں کی دلجوئی میں گزر جاتے۔ فراغت کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں تھا۔ کئی دن بعد نیند غالب آ جاتی تو کچھ دیر کے لیے فرش پر دراز ہو جایا کرتے۔ ایک رات سونے کے لیے زمین کو فرش بنایا تو زمین عرش معلیٰ بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بڑی شفقت سے فرمایا، معین الدین، تم ہمارے دین کے معین ہو اور میری سنتوں میں سے ایک کے تارک ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سی سنت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ آنکھ کھلی، خواب یاد آیا تو خوف سے بدن لرزنے لگا۔ دن رات کی مصروفیت میں شادی کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہیں اس کوتاہی سے میرے آقا و مولا ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ ہلدی بن گیا، نیند آنکھوں سے اڑ گئی۔ آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اب آپ اس فکر میں گھلنے لگے کہ یہ بات کس سے کہیں، حکم کی بجا آوری کیسے ہو، اور شادی کہاں کریں۔ آپ اس فکر میں غلطاں تھے کہ ایک روز آپ کا ایک مرید ملک خطاب، جو قطب الدین ایبک کے ایک قلعے کا حاکم تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک کنیز آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہنے لگا کہ حضور، قطب الدین ایبک نے مجھے ایک راجہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں راجہ کی یہ بیٹی ہمارے ہاتھ لگی، جسے میں آپ کی خدمت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صبر و سکون سے ملک خطاب کا پورا بیان سنا اور پھر اس لڑکی سے مخاطب ہو کر اسلام کی حقانیت سے اسے آشنا کیا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ بولی، یا شیخ، میں تو کب سے اس دن کے لیے ترس رہی تھی جب آپ کا اور جے پال جادوگر کا مقابلہ ہوا تھا۔ میں بھی اپنے پتا جی کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس دن مجھے یقین آ گیا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، لیکن اس وقت میں مجبور تھی، چپکے آپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ تقدیر نے آج مجھے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ آج سے تمہارا نام امت اللہ ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ پھر آپ کو اچانک اپنا خواب یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی عملی صورت پیدا فرما دی تھی۔ یہ سوچ کر اب یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اسے نکاح کی دعوت دی، جو اس لڑکی نے بخوشی قبول کر لی، اور آپ نے حضرت امت اللہ کو اپنے عقد میں قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 64 سال ہو چکی تھی۔
سید حسین مشاہدی کی شہادت کے بعد ان کے چچا حضرت سید وجیہ الدین مشاہدی اجمیر کے داروغہ مقرر ہوئے۔ عابد و زاہد شخص تھے۔ ان کی دختر بی بی عصمت اللہ موجود تھیں۔ والد گرامی کو ان کی شادی کی فکر تھی۔ ایک شب وہ استراحت فرما رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، کیوں پریشان ہو؟ وجیہ الدین نے کہا، بی بی عصمت کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، بس یہی پریشانی ہے۔ تمہارے لیے ایک مبارک حکم ہے۔ حضور کیسا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وجیہ الدین سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی خواجہ معین الدین چشتی سنجری سے کر دے۔ حضرت سید وجیہ الدین کی آنکھ کھلی تو فکر و پریشانی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پہلی فرصت میں حضرت معین الدین کے آستان عالیہ پہنچ گئے۔ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا اور جواب کے انتظار میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت معین الدین کی عمر اس وقت 81 سال ہو چکی تھی۔ یہ عمر شادی کی نہیں ہوتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اگر انکار کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی ہوتی۔ اس سرتابی کا تصور آپ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات میں جواب دیا، وجیہ الدین، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ عمر شادی کی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ دوسرے ہی دن بی بی عصمت اللہ آپ کے عقد میں آ گئی۔ یہ آپ کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تولد ہوئے، جو آپ کی نگرانی اور والدہ کی تربیت کی چھاؤں میں پاکیزگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ خدا حافظ۔